جنت لفظی معنی ہر اس باغ کے ہیں جس کے درخت زمین کو چھپا لیں۔ الجنہ سے اصطلاح شرعی میں مراد وہ عظیم الشان باغ ہے جو بے شمار نعمتیں لیے ہوئے عالم آخرت میں نیککاروں کے لیے مخصوص ہے اور آج نظروں سے مستور ہے۔ اس کا نام جنت یا تو اس لیے پڑا کہ وہ دنیا کے باغوں سے مشابہ ہے، گو مشابہت بہت دور کی ہی صحیح، اور یا اس لیے کہ اس کی نعمتیں ابھی مستور ہیں۔ وہ باغ جس کے متعلق انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لا کر نیک اور اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ ایسا حسین اور خوبصورت باغ ہے جس کی مثال کوئی نہیں۔ یہ مقام مرنے کے بعد قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں ایمان لا کر نیک اور اچھے کام کیے ہیں۔ قرآن مجید نے جنت کی یہ تعریف کی ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی، عالی شان عمارتیں ہوں گی، خدمت کے لیے حور و غلمان ملیں گے، انسان کی تمام جائز خواہشیں پوری ہوں گی اور لوگ امن اور چین سے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ جنت کی نہریں مشہور ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں جو پانی بہے گا وہ شہد اور دودھ ایسا ہوگا، اس کو شراب طہور پینے کی پاکیزہ شے کہا گیا ہے۔ قرآن میں نہروں کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں۔ قیامت کے دن نیک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا پانی پئیں گے، اس لیے حضور کو ساقی کوثر بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورۃ کوثر بھی ہے۔ جنت کی اعلیٰ ترین نعمت خدا کا دیدار بھی ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے نکالا گیا تھا۔ بہشت کے 8 درجے۔ نمبر 1 دارالخلد، یہ عام لوگوں کے واسطے ہے۔ نمبر 2 دارالسلام، جو فقیروں اور صابروں کا مقام ہے۔ نمبر 3 دارالمقام، جو مالدار شکر گزار لوگوں کا مقام ہے۔ نمبر 4 عدن، یہ عابدوں، زاہدوں، غازیوں، سخیوں اور اماموں کے واسطے ہے۔ نمبر 5 دارالقرار، اس میں حافظ و عالم رہیں گے۔ نمبر 6 جنت النعیم، یہ شہیدوں اور مؤذنوں کے لیے ہے۔ نمبر 7 جنت المأویٰ، جو شہداء اکبر، محسنین اور اولیاء کرام کا مقام ہے۔ نمبر 8 جنت الفردوس، جو نبیوں اور رسولوں اور علماء عاملین کی جگہ ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔